سعدیہ انصاری صاحبہ، یہ ارشاد فرمائیے گا، جس طرح سے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ مواخات مدینہ ایک ایسی مثال ہے جس کی نظیر رہتی دنیا تک ہمیں نہیں نظر آتی. آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مواخات مدینہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیونکہ بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. بالکل زینب، آپ دیکھیے کہ تاریخ کے سیاہ ترین دور میں اور سخت ترین وقت میں یہ مواخات ہوئی تھی. حضور پرنور علیہ السلام کا خلوص، للہیت اور بے غرضی پر قائم کیا گیا مواخات کا جو عملی قدم تھا وہ نہایت کامیاب رہا. بالکل صحیح. عظیم الشان ایک کیفیت نظر آتی ہے وہاں پر جب انصار مہاجرین سے ملتے ہیں. تو انصار و مہاجرین کے اس قریبی تعلق اور باہمی اخوت اور محبت اور تعاون سے ایک نئی پھر تہذیب نے جنم لیا. ایک نیا تمدن جو ہے وہ سامنے آتا ہے، ایک کلچر پورا جو پیش کیا گیا. اور وہ تہذیب و تمدن وہ ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر ہے، اسلامی عقائد پر ہے، اخلاق حسنہ پر ہے اور اعمال صالحہ پر ہے. یہ ساری جو ابھی بہن بتا رہی تھی چیزیں کہ جن سے ہمیں ہمارے دین نے منع کیا ہے، وہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو وہ ہم دراصل اسلامی عقائد کی جو ہے پابند ہوتے ہیں، اور دراصل ہم اس تقوی کو اپنانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمیں اس کا نور ملے. یہ ایمان کی قوت اور جذبہ عمل تھا کہ جس نے انصار کے دلوں میں اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے بے پناہ قربانیوں کا جذبہ جو ہے وہ دیا. اور بے شمار واقعات ہیں اس پر. اس مواخات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، آپ کے سوال میں تھا کہ یہ جو تفرقہ ہے، تفریق ہے، انتشار ہے، تعصب ہے، تفاخر ہے، یعنی اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنا، تو یہ کسی بھی قوم کے لیے ذلت اور رسوائی کے گڑھے کھود دیتا ہے. صحیح ہے. اور جو دین اسلام ہمیں دے رہا ہے، جو طریقہ اور جو عقائد اور جو اعمال کی کیفیات جو وہ بتلا رہا ہے کہ کون سے صالح اعمال ہیں جن کو تم اپناؤ، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے. کثیر احادیث آپ کو ملیں گی خیر خواہی پر. فرمایا گیا دین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے. سراسر کس سے خیر خواہی ہے، پھر اس کی پوری جو ہے تفصیل دی گئی. یعنی طویل فہرست ہے. آپ کو جو احادیث اور تعلیمات جو ملیں گی اس پر رحمت اور مودت میں، باہمی تعلق کے رحمت اور مودت میں، مسلمانوں کی مدد پر، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. اسی طرح سے مسلمان کسی مشکل میں ہو تو اس کی مشکل کشائی پر، اگر مسلمان عیبدار ہو تو اس کے پردہ پوشی پر، اور اتنے خوبصورت انعامات کے ساتھ، ایسے اجر و ثواب کے ساتھ جو ہے یہ سارا کچھ بیان ہوا ہے. حضور پرنور علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ بہت معروف، بہت مرتبہ دہرائی جاتی ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس کے اندر پوری زندگی آ گئی، ان دو لائنوں میں پوری زندگی آ گئی. انسان کی زندگی جو ایک کائنات اس کے اپنے اندر بسی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرنا جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا. اب مجھے اپنے لیے ٹھنڈ پسند ہے، میں دوسرے کو گرمی نہیں دوں گی، وہ چاہے مزاج کی گرمی ہو، چاہے وہ میرے الفاظ کی گرمی ہو، چاہے کچھ بھی ہو. جو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتی کہ کوئی مجھے کہے، وہ میں نہیں کہوں گی نا. یہ کتنی سمپل سی ایک لاجک ہے، پیمانہ بتا دیا، پیمانہ بتلا دیا ہے چھوٹے سے اس کے اندر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ مشکات شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، والمؤمن اخو المؤمن، اور مومن مومن کا بھائی ہے. یعنی یہاں پر آئینہ کس لیے بتایا کہ یعنی اس کی اپنی اس کی جو تکلیف ہے اس کو وہ اپنی تکلیف سمجھے گا، وہ بھائی سمجھے گا تو اس کا ہر طرح سے اس کی مدد کے لیے تیار ہوگا. یہ ہے وہ مواخات، یہ ہے وہ اخوت. اور سبحان اللہ پوری کتابیں بھری ہوئی ہیں، والیومز بھرے ہوئے ہیں مواخات مدینہ پر، اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ہمیں مواخات کے ادارہ جو ہے اس کا احیاء کرنا ہے. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، اپنے فرائض کو سمجھنا ہے. وہ ذمہ داریاں اور فرائض جو ہماری دنیا بھی سنواریں گے اور آخرت بھی سنواریں گے. آپ بتائیے کہ اخلاق حسنہ کا کیا مقام ہے کہ قیامت کے روز اخلاق جو ہیں ان کا وزن سب سے زیادہ ہوگا.
یہ کیا ہے؟ یہ وہی حسن سلوک ہے جو میں نے آپ کے ساتھ کیا، جو میں نے رستہ چلتے کے ساتھ کیا، اور ایک طویل فہرست ہے اس کی۔ تو آج تو افسوس کا مقام اس لیے بہت زیادہ ہے کہ مسلمان بہت زیادہ ناپسندیدہ امور میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے مشکلات اور مصائب کا شکار ہیں۔ اگر آج بھی ہم اخوت اور بھائی چارگی کی طرف بڑھتے ہیں تو یقیناً اللہ کی مدد ہمیں ضرور شامل حال ہوگی۔ بے شک بے شک۔ آپ دیکھیں نا کہ چراغ کو بجھا دیا جا رہا ہے، مہمان دسترخوان پر موجود ہیں، ہم بہت شرمندہ ہیں اپنے اعمالوں پر جب ہم یہ تمام چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ایک گھر ہے تو اس نے آدھا گھر دے دیا، 2 گھر ہیں تو 1 دے دیا، یہاں تک گھر پہ کوئی آ جائے تو تکلیف میں آ جاتے ہیں لوگ، پریشانی میں مبتلا کہ بھئی آپ نے فون کیوں نہیں کر دیا، بھئی آپ نے بتایا کیوں نہیں، یہ نہیں ہوتا تھا پہلے، اللہ اکبر، ہرگز نہیں ہوتا تھا۔ صحیح۔